ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام برادران اسلام،
اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت نبیوں کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ اسی معرفت کو پایا جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ان صحابہ کی جماعت میں سے ایک عظیم صحابی جنہوں نے ایمانی زندگی اپنانے کے لیے بڑی مشقت، بڑی تکلیفیں، بڑے امتحانوں کا سامنا کیا۔ مشائخ یہ سبق دیتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے وہ مالک سے محبت کیے بغیر نہیں رہے گا، اور جس بندے پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے وہ اس سے نفرت کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ کی طرف آنے والا بندہ اللہ رب العزت کو اپنا بڑا مہربان پائے گا۔ وہ کریم پروردگار آنے والوں کے لیے اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف آئیں گے، ہمارے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان کے لیے راستے بنا دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم اچھوں کے ساتھ ہیں، اچھوں کا ساتھ دیں گے، اچھے تنہا نہیں رہیں گے، ناکام نہیں ہوں گے، اللہ ہمیشہ کی عزت اچھوں کو ہی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خطاب فرمایا کہ لوگوں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لو، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ اللہ نے عزت و عظمت کسی چیز میں رکھی ہے جو انسان کو فطری طور پر ایک سمجھ عطا فرمائی گئی، بندہ اس کو استعمال کرے اور دین کی پوری سمجھ حاصل کرے اور دیگر خرافات سے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، وہ غلط راستوں پہ لگے ہوئے ہیں، غلط سوچ پہ لگے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے سمجھ عطا فرمائی، وہ آج بھی اللہ کے قرآن میں غور کرے لوگ تو آج سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں دشمن بڑا پوچھتے تھے، بتاؤ کیسے اللہ، کس سے بنا، کیا ہوا، فلاں ہوا، فلاں فلاں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ساری صفات کا مالک ایک تنہا اللہ ہے، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رزاق بھی وہی، مصور بھی وہی، وہاب بھی وہی،
بھی وہی، خالق باری بھی وہی، وہ ایک ہے اللہ، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ خاندان کوئی کچھ نہیں، وہ بے نیاز اللہ ہے، ہر چیز جاننے والا اللہ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ، اور اپنے فیصلوں کے لیے اس کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی کہ امن درآمد کے لیے فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کا تعاون چاہیے، فلاں کی نصرت نہیں۔ وہ ایک ہے تو ایک ہی ہے، یکتا ہے تو وہی ہے، بندگی کے لائق بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی، موت و حیات کا مالک بھی وہی۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب نبی نے پیش فرمائی تو ہمیشہ سے آنے والا ایک وہ غلام جس کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی رنگ روپ نہیں تھا، کوئی دوسری چیز نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے محبوب کی خدمت میں آئے تو اللہ کی ایسی معرفت ان کو نصیب ہو گئی، اللہ رب العزت کی ایسی محبت نصیب ہو گئی کہ اللہ کا نام لینے میں، اس کا نام پکارنے میں ان کو مزہ ایسا آتا تھا کہ کوئی تکلیف انہیں تکلیف ہی نہ محسوس ہوتی تھی، ہر حال میں اللہ کا نام بلند کیا کرتے تھے، دل و جان میں بسا تھا۔ ایمانی زندگی کا تقاضا یہی ہوتا ہے، تو وہ تو محبت کے اعلیٰ معیار پر تھے، نام لیتے بلند والا تو کافر بڑی سختیاں کرتے، کیونکہ غلام کی حیثیت بیچارہ کی نہیں تھی اتنی زیادہ، مارے تو کھاتے رہتے، لیکن اللہ کا نام ان کی زبان سے نہ کوئی ہٹا سکا، نہ دبا سکا، نہ کوئی اور ایسی رکاوٹ بنا سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ذرا آہستہ نام لے لیا کریں تاکہ کافروں کو پتہ ہی نہ چلے آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ اللہ کا نام کریں، ورد کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، آپ آہستہ کرتے رہیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آہستہ نہ کہہ سکے، پھر اسی طرح اللہ کا نام، پھر وہی کہتے ایک ہے احد۔ اب قرآن کریم ہم نے پڑھا، سننے والوں نے سنا کہ احد ہے، ایک ہے، ایک ہے، لیکن حضرت بلال بھی یہی لفظ کہہ رہے تھے، احد ہے، ایک ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں کہتے اور سننے والا بھی کیا سمجھتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس کا حال اللہ رب العزت جانتے ہیں، کس کیفیت میں، کس محبت میں، کس جوش میں، اور کیسی ایک خوبصورت اس محبت میں اللہ کا نام لیتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت، تکلیف ان کو اس نام سے نہ ہٹا سکی۔ اللہ نے ایسی معرفت اور معرفت کے بعد ایسی محبت اپنے نام کی ان کو نصیب فرما دی تھی۔ آخر وہ ٹائم آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حیثیت کو سمجھتے تھے کہ ایمان والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایمان والا انسان کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب اللہ نے ان کو اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرمایا، پھر انہیں تو وہی انسان اچھا لگتا تھا جو حضور کا کلمہ پڑھتا اور ایمانی زندگی گزارتا تھا، باقی دوسرے تو اچھے نہیں لگتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان دیا، ایسی غیرت دی، ایسی اللہ نے اپنی معرفت اور محبت عطا فرمائی کہ بس پھر دوسرے تو ان کو اچھے لگتے ہی نہیں تھے، وہ بڑے پیارے لگتے تھے جن کی زبان سے کلمہ نکلتا، حضور کے نام نکلتا، ایمان کی بات نکلتی، اسلام پہ عمل کرتے، وہ بڑے پیارے لگتے۔ حقیقت بھی یہی ہے، اللہ کے محبوب نبی نے اپنے غلاموں کو سب کو سمجھایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان تمہیں ایسا نصیب ہو، ایسی اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہو جائے کہ برائی کر کے تمہیں غم لگ جائے۔ عام بندوں کو برائی کا کر کے بھی احساس نہیں ہوتا، برا بول کر بھی احساس نہیں ہوتا، اور بری بات کر کے بھی خیال نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کتنے بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتے ہیں پھر بھی خیال نہیں ہوتا۔ اصل میں اندر کوئی عیب اندر ہی کمزوری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو غم لگ جائے کہ یہ میں نے غلط کام کیا، یہ غلط دیکھا، غلط سنا، غلط کیا، غلط میں نے منصوبہ بنایا، اس کو غم اور پریشانی لگے، میں نے فلاں عمل نہ کیا، میں نے غلط کیا ہے، اس کو غم لگ جائے۔ کتنے ایسے حضرات تھے ان کو غم لگتا تھا اور انہیں پریشانی ہوتی تھی کہ آج ہم سے یہ عمل فلاں نیک رہ گیا اور فلاں عمل ہم سے برا ہو گیا، اتنا غم، اس کے اوپر آنسو بھی آتے، روتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا سمجھایا ہے، برائی سے بندے کو لگے غم، اچھائی سے بندے کو خوشی ہو جائے، تو یہ اب سب انسان بن گیا کہ اچھائی کو پسند کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے گویا اس کو ایمان کا مزہ نصیب فرما دیا۔ ایمان ہوتا یہی ہے، بندے کو تکلیف ہو۔ اب عام بندے کو نہیں تکلیف ہوتی، کئی ہوتے ہیں جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، کئی سود بھی کر رہے ہوتے ہیں، شیطانی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت سنت کو بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، اور بھی حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، شرک کو انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ملتا اس وقت ہے، کامل ایمان کا مزہ اسی کے اندر ہے، برائی سے غم لگے، اچھائی سے خوشی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ جذبہ ایسی ہستیوں کو نصیب فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے پہلے تو بلال کو آواز آہستہ کرنے کا کہا، نہ ہٹے، اسی طرح کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ اندر ایسے جذبات میں آ چکے ہیں کہ اب دل میں اللہ کا نام آ چکا ہے، اب وہ زبان پہ لائے بغیر ان کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، چھپا نہیں سکتے، بلند آواز سے کہتے ہیں احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، بڑا ہے، بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ آخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر سودا کیا اور کافروں سے بات کی کہ میں نے اس غلام کو خرید لینا ہے۔ سودا ہو گیا، جیسے کیسے بھی فلاں غلام دے دیتے ہیں، اتنا مال دے دیتے ہیں۔ وہ مال اللہ کے راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لگایا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے لگانے کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ صدیق اکبر نے مال لگایا اور بہت زیادہ لگایا، مال لگایا اور رب کی رضا کے لیے لگایا۔ مال ایک تو ہوتا ہے زیادہ بھی لگانا،
اور اللہ کی رضا کی نیت بھی ہو تو انسان کا کتنا قیمتی مال بنتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد بھی کر دیا۔ آپ آزاد ہے، خوبصورت زندگی گزاری ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ سعادت نصیب فرما دی۔ ہر وقت حضور کے غلامی میں رہنے لگ گئے، اتباع خدمت میں رہنے لگ گئے، حتیٰ کہ وہ دن بھی ایسا دن یعنی ان کو نصیب ہوئے کہ اللہ کے محبوب نبی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ہی اذان پڑھا کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو مؤذن ہونے کا ایسا مقام دیا کہ حضور نے ان کے لیے بشارت سنائی ہے کہ اللہ رب العزت بلال کو وہ مقام دیں گے کہ بلال بڑی اونٹنی پہ سارے مؤذنوں کی سرداری کے طور پر قیادت کرتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا ہے، تو بلال وہ ہے اللہ کا نام چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتا، تو اللہ کا نام ایسا آ جائے، بندے کو ایسا ایمان نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے، تو پھر جیسے مشائخ کہتے ہیں پھر اس کی محبت کیے بغیر تو بندہ نہیں رہ سکتا نا۔ اس کی محبت کے لیے بندہ پھر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، نہیں جانتا تو نہیں اس کو پتا۔ اب اللہ رب العزت کے بارے میں پہچان ہی نہیں، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالق و مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے، معبود و مسعود کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کیا چیز ہے، نہیں معرفت، تو بندہ پھر رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، اس کا خیال ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اس کو رکھنا ہے، وہ کہتا ہے اس کو رکھنا ہے، وہ کہتا ہے اس کو ایسے چلانا ہے، وہ کہتا ہے اس کو چلانا ہے۔ نہیں، وہ ایسے خوبصورت زندگی گزارا کرتے تھے کہ وہ مشائخ کہتے ہیں جس نے دنیا کو پہچانا وہ اس سے دور بھاگے بغیر نہیں رہے گا، جس نے رب کو پہچان لیا وہ رب کی طرف آئے بغیر زندگی نہیں گزارے گا۔ اس کو پھر بلایا جاتا ہے، وہ آئے گا۔ معرفت حاصل کرنے والوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی اور سبق سکھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر وقت اسی معرفت میں رہ رہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، رب کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو رب کو پہچان لیا۔ کس سے پہچان لیا؟ کہتے ہیں میں نے تو ایک شہتوت کے پتے سے پہچان لیا۔ ایسے وہ کہنے لگے کہ یہ تو توت کا پتا ہے، ایک درخت کا پتا ہے، پانی اس کو لگتا ہے، ایک سبز سا پتا ہے۔ اب وہی سبز پتا کہتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے بڑا سوچا، میں نے ایسے کیا، غور و فکر کرتے کرتے کہتے ہیں ایسے نتیجے سے پہنچا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کھانے والا اس کو حرم کھاتا ہے تو اس کا اور چیز بنتی ہے، اور اس کو اگر بکری کھائے کوئی اور چیز بنے گی، اگر اس توت کے پتے کو ایک شہد کی مکھی کھائے تو اس سے شہد بنتا ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا حقیقت کے اعتبار سے یہ وہی چیز ہے، ایک چیز ہے، لیکن تاثیر اس مالک اور خالق نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے جس کا نام اللہ ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ کہتے ہیں میں پہچان گیا، معرفت کے لیے ایسے کوشش کرتے اللہ رب العزت کو پہچانا۔ حرم کھا رہا ہے تو سوری بنے، بکری کھائے تو مینگنیاں بنے، اور یہ ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بن رہا ہے، اور ایسے کہتے ہیں کہ میں حرام۔ تو اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام گزرے، تو اللہ کی معرفت کے لیے یہ حضرات ایسی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں رب کی معرفت پہچان ہو جائے، پھر اس کے بعد محبت ہو جائے، محبت کے بعد اتباع، غلامی اور ان کی عبادت اور بندگی کی توفیق ہو جائے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے رب کو پہچانا کہ ایک مکان ایسا بنا ہے بالکل بند سا ہے، اور اندر ایسا اس کے اندر وہ چلایا گیا کہ ایک ایسا پردہ لگایا گیا، گویا چاندی کا بنا دیا ہے، اندر زر سا بنا دیا، گویا ایک سونا سا ایسا لگا ہوا ہے، اور بالکل بند ہے، ہوا نہیں، خوراک نہیں، پانی نہیں۔
کہتے ہیں اس مکان کے اندر ہی ایک جاندار چیز بن رہی ہے، کہتے ہیں وہ جاندار چیز اپنے ٹائم پر باہر آتی ہے تو وہ جاندار صحیح دیکھنے والی، بولنے والی، چلنے والی چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا تو اس چیز سے بھی پہچان لیا کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو اس طرح ایک جاندار چیز کو اندر پردوں میں بنا رہی ہے۔ ایک انڈا ہی ہے نا، تو انڈے کے بارے میں انہوں نے ایسے سمجھایا بالکل بند ہے، ہوا کہاں سے جا رہی ہے، روشنی کہاں سے جا رہی ہے، خوراک کہاں سے جا رہی ہے، لیکن اللہ کی شان اور قدرت رہتی ہے جب اس سے چوزا نکلتا ہے تو وہ بالکل زندہ سلامت چلنے بولنے والا چوزا اللہ پیدا کروا دیتا ہے۔ رب کی معرفت کے لیے اتنی کوشش کی گئی کیونکہ معرفت ہی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی پہچان رب کی کہ اس کی پہچان آ گئی، پھر اس کا نام لینے میں انہیں مزہ آتا، سرور آتا، اور اتنا سرور آتا کہ کائنات والے آواز دبانا چاہتے دبا ہی نہیں سکتے، روکنا چاہتے روک ہی نہیں سکتے، ہٹانا چاہتے ہٹا ہی نہیں سکتے، اور حتیٰ کہ اسی غلامی کے اندر وہ اللہ کا نام لینے میں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے ان کو بلند مقام یہ عطا کیا کہ اپنے رسول کی خدمت میں پہنچایا، اور اللہ نے ان کے قدموں کی آوازوں کو عرش معلیٰ تک پہنچا دیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ زندہ سے نکالنے والا مردہ کو، مردہ سے نکالنے والا زندہ کو، وہ ایک ہی اللہ ہے۔ کبھی بھی بندہ کسی بھی جگہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے، شروع سے آخر تک سوچے۔ جس طرح احد کا لفظ حضرت بلال کی زبان پہ آیا، مومن مسلمان بھی هو اللہ احد کہہ دے، شروع سے آخر